السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب لوگ؟ خیر خیریت سے ہیں؟ وعلیکم آہ، السلام. یہ تفسیر بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے اس لیے تھوڑا سا ڈیلے بھی کیا ہے کہ میکسیمم لوگ سن سکے. لیکن بات وہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سنوانا چاہے گا تو وہ ضرور سنے گا. چلیں دعا پڑھتے ہیں اور پورا کلاس کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ایک دعائے مغفرت کسی کی کہی گئی ہے تو ان کا نام نہیں بتایا. عائشہ نام بتائیں. حنیف نام ہے اور حنا کے ماموں ہیں۔ ہاں جو بھی ہیں کسی کے بھی ہیں، بیٹا مجھے نام چاہیے ہوتا ہے. حنیف صاحب ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا وزوجا من خيرا. زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. آمین یا رب العالمین. آج کی تفسیر آپ کی سورہ یونس آیت نمبر 55 سے ہے. امپورٹنٹ ترین تفسیر ہے. سمجھ لیں کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت ہی نہیں، ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے ہی مخاطب ہے اور ہم ہی سے بات چیت ہو رہی ہے. ویسے تو پورا قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے ہی مخاطب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو یہ سمجھ کے پڑھ لے تو اس کو قرآن بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ، خبردار. اللہ حرف تنبیہ ہے، وارننگ ورڈ ہوتا ہے اللہ اور کلہ. تو خبردار، انا بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے. تو پیچھے سے ہی بات جڑی ہوئی ہے. آپ پیچھے سے پڑھ رہے ہیں کہ جو قرآن پر ایمان نہیں لا رہے یا جو آخرت کو نہیں مان رہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے اور ان کو وارننگز بھی دی جا رہی ہیں. پیچھے سے یہی بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں مانتے تو کیا کریں گے. اگر ان کے اوپر عذاب اچانک آ جائے، دن میں آ جائے یا رات میں آ جائے تو کیا کریں گے. ماذا ماذا یستعجل منہ المجرمون، جب واقع ہو جائے گا تو پھر کیسے اپنی بچت کریں گے. پھر تو کہہ دیا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ عذاب الخلد میں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا واقعی قیامت آئے گی، تو کہتی کہ ہاں، ای و ربی، ضرور آ کے رہے گی اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو سکتے، وغیرہ وغیرہ. اسی سلسلے میں بات ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے. خبردار، اچھی طرح سن لو، کان کھول کے سن لو، آگاہ رہو کہ بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. زمین و آسمانوں کا مالک وہی ہے، تو تم اس کی نافرمانی کر کے جاؤ گے کہاں. یہ اس طرح سے بات کی جا رہی کہ اس کے وعدوں کو نہیں مانو گے، اس کے قیامت کو نہیں مانو گے، اس کے قرآن کو نہیں مانو گے، اس کے رسول کو نہیں مانو گے تو کہاں جاؤ گے. ہاں، اللہ ان للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان کی تو اس کی ہے. کہاں زمین میں کہاں چھپو گے جا کے کہ اس کے عذاب سے بچ سکو. آسمان بھی اس کے ہیں تو وہاں سے بھی نکل کے کہاں بھاگو گے. وہ جیسے سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ ہے جن و انس کے گروہ، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ آسمان کے کناروں سے اور زمین سے نکل بھاگو
تو نکل بھاگو، لیکن تم نہیں بھاگ سکتے مگر طاقت کے ساتھ، وہ طاقت تمہارے پاس ہے۔ تو الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، حق ہے، لیکن ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثریت کا کیا حال ہے کہ وہ لا یعلمون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کون سا وعدہ حق اور سچ ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، اللہ کے آگے ضرور کھڑا ہونا ہے۔ آگاہ رہو، اچھی طرح خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا وعدہ یقینی طور پر سچ ہے، حق ہے۔ جزا سزا حساب و کتاب سب ہو کر رہے گا، لیکن ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثریت کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جانتے؟ سب سے پہلی تو بات، تو اکثریت اس لیے نہیں جانتی کہ جاننا ہی نہیں چاہتی، ٹائم ہی نہیں ہے، اور جو جانتے ہیں وہ آگے بتاتے نہیں، آگے پہنچاتے نہیں، تو اس لیے ولیکن اکثرهم کیا ہے، لا یعلمون ہے۔ ہوا یوں ہی، وہی زندہ کرتا، وہ یمیت اور وہی موت ہے، وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے بھی جاؤ۔ زندگی بھی اسی نے دی ہے، موت بھی اسی نے دینی ہے، لازمی طور پر بھی اس کی طرف، اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ اس کی ملاقات سے بے پرواہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہی جو پیچھے بات کہی گئی ہے کہ اکثرهم لا یعلمون ہے، اس بات سے ہی لا یعلمون ہے نا، لا علم ہے کہ زندگی اس نے دی ہے تو کسی وجہ سے دی ہے، تو موت بھی وہ دے گا اسی زندگی کے امتحان کا رزلٹ دینے کے لیے، اور یقینی طور پر اس کی طرف لوٹنا ہے، لیکن لوگ اس کی ملاقات سے بے پرواہ ہیں۔ اکثرهم لا یعلمون ہے، اور اس کا لیسن بھی یہی کہ اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کا عمومی رویہ کیا ہے دنیا میں، ہم عام طور پہ دیکھیں نا کامنلی کہ لوگ قیامت کو بھولے ہوئے ہیں، اور بھولے ہوئے کس طرح ہیں؟ ایمان ہے لیکن تیاری نہیں ہے تو بھولے ہوئے ہیں نا، لا یعلمون ہی ہے نا۔ تو اور پتہ ہی نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تو یہی نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، یعنی ایمان ضرور ہے لیکن پتہ نہیں کہ کیسے ہونا ہے، کیا کچھ ہونا ہے، اور جن کو پتہ بھی ہے، ایمان بھی رکھتے قیامت کے اوپر، وہ بھی قیامت کی اصل حقیقت، شدت، ہولناکی اور دہشت سے بے پرواہ ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ کتنی دہشت ناک چیز سامنے، جس کا سامنا کرنا ہے۔ کیوں بے پرواہ کیسے؟ کیونکہ سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس کی کوئی تیاری نہیں، تو اس لیے لا یعلمون، یہ بڑا ہی آپ سمجھ لیں کہ ہمارا دل ہلا دینے والا جملہ ہے کہ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اللہ کا وعدہ سچا، قیامت آ کے رہے گی، لیکن اکثریت کیا ہے، لا یعلمون ہے، یا تو علم ہی نہیں ہے، اگر علم ہے تو حقیقی علم نہیں ہے، سچی سچی حقیقت طور پہ نہیں پتا کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، کتنی شدت اور کیا ہولناکی ہوگی، اور سب کچھ بھی پتا ہے تو پھر بھی سنجیدگی سے ملے، کیوں؟ کیونکہ تیاری نہیں۔ یہ بات تو پھر ہر مومن کے لیے غور طلب ہے نا، کہ سوچے، میں اور آپ سبھی سوچیں کہ ہمیں قیامت کے بارے میں کتنا علم ہے، کتنا شعور ہے، کتنی تیاری ہے۔ ایمان تو ضرور ہے ہمارا، کیونکہ قیامت پر ایمان کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا نا، ون آف دا کمپوننٹ ہے ایمانیات کا۔ تو سوچنے کی بات کیا ہے کہ قیامت کے بارے میں ہمیں کتنی کوئی آگاہی ہے، کتنا علم ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے اس میں، کیسے اعمال تلیں گے، ایک ایک چیز تلے گی، ٹھیک ہے، جوئے کے انڈے کے برابر بھی کوئی نیکی یا برائی ہوگی نا تو وہ تولی جائے گی، مثقال ذرۃ بھی تولی جائے گی۔ کتنا شعور ہے ان بات، کتنا شعور ہے کہ ماما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب حفیظ، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکلتا، لکھا جاتا ہے اور وہ سب کچھ سامنے پیش کر دیا جائے، اس دن کی کتنی تیاری، یہ ہے سوچنے کی بات۔ یا صرف دن بھر دنیا کے غم ہے، دنیا کے کام ہے، اور رات کو بھی دنیا ہی آ جائے، صرف دنیا کی مصروفیات ہیں اور آخرت کی تیاری نہیں ہے۔ تو اگر انسان اس طرح کا رویہ رکھے دنیا میں کہ صرف دنیا میں مصروف رہے اور آخرت کی تیاری نہ کرے، تو یہ چیز انسان کو شدید خسارے سے دوچار کر سکتے، جس کو قرآن کیا کہتا ہے، خسران مبین، کھلم کھلا خسارہ، بڑا خسارہ۔ تو قیامت کے دن کا خسارہ بڑا کیوں ہے؟ یہ خسران مبین کیوں ہے؟ کیونکہ irreparable ہے، ناقابل تلافی نقصان، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس دن جس کو خدا نہ کرے خسارہ ہو گیا نا، تو اللہ لا تجل،
تو پھر اس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکے گا، اس لیے خسران مبین کہا۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت نصیحت اللہ تعالیٰ کی تمام انسانیت سے خطاب ہے، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، بہت ہی پیاری آیات قرآن کی، کہ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں، ساری انسانیت سے خطاب ہے، کسی خاص طبقے سے ہے ہی نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام دنیا کے لوگوں سے خطاب ہے، اے لوگوں، بہت اہم آیت ہے، لوگوں سے، تمام دنیا کے لوگوں سے خطاب ہے کہ لوگوں، قد جاءتکم، آ چکی ہے تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، موعظہ، دل میں اترنے والی نصیحت آتی ہے۔ تو وہ کون سی نصیحت ہے؟ قرآن کو کہا جا رہا ہے کہ اے تمام دنیا کے لوگوں، کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے، ٹھیک، حجت تمام ہو چکی ہے، روشن دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اس کتاب کی صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت تو اس کو موعظۃ من ربکم کہہ کر کے بیان کر دی گئی، کہ قرآن، یہ ساری آگے جو صفات ہیں نا قرآن کی ہیں، کیونکہ قرآن کا ذکر ہے، یاد رکھیں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم کیا ہے؟ قرآن ہے، موعظہ، یہ سب سے پہلی صفت بھی ہے قرآن، کہ تمہارے رب کی طرف سے موعظۃ، دل میں اترنے والی نصیحت آ چکی، قرآن کریم کی شکل، خیر بھلائی اور نیکی کی نصیحت آ چکی ہے، نصیحت ہے جو یاد دہانی ہے، ذکر ہے، خوشخبری بھی سناتی ہے اور ڈراتی بھی ہے، اس لیے دل میں اترنے والی ہے نا۔ تو خوشخبری بھی سناتی ہے اور ڈراتی کیوں؟ تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے دل میں اترنے والی بات بھی ہوتی ہے نا۔ اور واقعی قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو ایسے ہی نصیحت جو نرمی سے دل میں اتر جائے اور انسان کی توجہ دنیا سے ہٹا کر آخرت کے پائیدار فوائد کی طرف کروا دے۔ قرآن ترغیب اور ترہیب دونوں کے ذریعے سے آخرت یاد دلاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ترغیب اور ترہیب، ترغیب کا لفظ رغبہ سے ہے، رغبت سے، تو رغبت بھی دلاتا ہے، کیسے؟ جنت کی اتنی خوبیاں بتائی جاتی ہیں، نعمتیں بتائی جاتی ہیں۔ اور ترہیب کا لفظ رہبہ سے ہے، رہبہ، ڈر سے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ترغیب بھی دیتا ہے اور ڈراوا بھی دیتا ہے، دونوں کے ذریعے سے آخرت یاد دلاتا ہے، کیونکہ دونوں ہی ضروری ہیں۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ موعظہ ہے قرآن، دل میں اترنے والی نصیحت ہے۔ دوسری کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت صفت قرآن کی، وشفاء، اور شفا ہے، لما فی الصدور، واسطے اس کے جو سینوں میں، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے قرآن، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی قرآن کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ اس کو دل میں سمجھ کر اتار لو تو دل کی بیماریوں کو، اور سینوں میں کیا ہوتا ہے؟ شفاء لما فی الصدور کہا گیا، صدر کی جنگ، تو سینوں میں کیا ہوتا ہے؟ سینوں میں دل ہوتا ہے، تو دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ٹھیک۔ قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، سینوں میں دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، بنی اسرائیل 82 ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں جو بھی نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت، اور ظالموں کو خسارے میں ہی زیادہ۔ تو قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور ہے، سینوں کی بیماریوں کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور دل میں کون کون سی روحانی بیماریاں؟ سینوں میں کون کون سی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں؟ بہت ساری ہوتی ہیں، کفر، شرک، نفاق، کفر، شرک، نفاق، ریاکاری، بغض، حسد، لالچ، بدگمانی، تکبر، خود پسندی، خود غرضی، بخل، بدنیتی، غم و غصہ، سازشیں، ڈپریشن، اینزائٹی، یہ سب کہاں ہوتے ہیں؟ یہ دل میں ہی ہوتے ہیں ساری چیزیں، دل کی بیماریاں ہیں ساری ہے، دل کی روحانی بیماریاں ہیں۔ تو دل کی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور پھر جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دل صحت مند ہو تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر دل ہی صحت مند ہو تو پورے جسم پر جسمانی طور پر بھی اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جسم کی جو جسمانی صحت ہوتی ہے ہماری، اس کا دار و مدار کس کے پر ہوتا ہے؟ دل کی صحت پر، ٹھیک، فزیکلی بھی اور روحانی طور پر۔ فزیکلی بھی آپ دیکھ لیں، خدا نہ کرے کسی کو دل کو تکلیف ہو جائے تو بس اس کے جسم پہ افیکٹ پڑتا ہے،
اس طرح کی طاقت نہیں رہتی، اس طرح کے کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دل کی جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، انسان کے پورے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے یقینی طور پر، اور ویسے بھی قرآن کے الفاظ میں شفا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کو سمجھنے میں شفا ہے، پڑھ کر عمل کرنے میں شفا ہے، اصل جو شفا ہے۔ خاص طور پر دل کی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، کیونکہ خود دل بنانے والا بتا رہے ہیں نا، جس نے دل بنایا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ شفاء لما فی الصدور ہے۔ قرآن دل کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، روح کا علاج ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا قرآن کو صرف ہاتھ میں پکڑنے سے یا پاس رکھنے سے یا کسی بھی طریقے سے جسم کے ساتھ لگانے سے، کوئی تعویذ بنا کے ڈالنے سے شفا حاصل ہو جاتی ہے؟ ہاں، ہو جاتی ہے شفا حاصل۔ کیا آپ نہیں اس کی میم، مثال ایسے لیں، کیا جیسے میڈیسن ہوتی ہے آپ کی، آپ کو پرسکرائب کرتا ہے ڈاکٹر کسی بھی بیماری کے لیے، آپ صرف اس کو ہاتھ میں پکڑے رکھیں یا اپنے سرانے رکھ لیں، تو کیا آپ کی بیماری صحیح ہو جائے گی؟ نہیں صحیح ہوگی نا۔ کیسے صحیح ہوگی؟ آپ دوا کو، میڈیسن کو صحیح وقت پر کھائیں گے، صحیح ڈوز میں لیں گے، پھر وہ آپ کے بلڈ میں جذب ہو کے پھر اپنا اثر دکھاتی ہے، تو پھر آپ کو شفا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کو شفاء لما فی الصدور بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، صحیح طریقے سے دل میں جذب کرنا ہے، عمل میں لانا ہے، ضروری ہے، تب کہیں جا کے اس سے شفاء لما فی الصدور بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو سوچیں، انسان کیسے قرآن کیسے شفا بنتا ہے؟ جب انسان قرآن سمجھنا شروع کرتا ہے نا، تو اس کے اپنے بہت سارے سوالوں کے جواب اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان جو بھی عقل مند ہے، اس کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ خیال ضرور آتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا، میں تمام جانوروں سے افضل کیوں ہوں، جانداروں سے اتنی خصوصیات مجھے کیوں دی گئی؟ اس کا جواب آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے۔ زندگی کا مقصد معلوم ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کو مقصد زندگی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات کیوں بنایا، آسن التقویم پہ کیوں بنایا۔ جیسا کہ سورہ ملک میں بتایا گیا نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ پتہ چل جاتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی موت کیوں دی ہے، کیونکہ مجھے احسن عمل جمع کر کے واپس جانا ہے، یہ میرا امتحان۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن سے۔ تو کتنی بڑی شفا ہوگی کہ زندگی کا مقصد ہی پتہ چلا۔ پھر سورہ ذاریات پڑھتا ہے انسان، اس کو پتہ چلتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت، یہ آیت میں آپ کو ہر دفعہ سمجھاتی ہوں کیونکہ اس کو بہت غلط لیا جاتا ہے، اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کو غلط لیا جاتا ہے کہ عبادت، لوگ بہت بحث کرتے ہیں اس بات پہ، یاد رکھیں، اس لیے اس کو سمجھ لیں۔ کہتے ہیں عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا گیا ہے، حالانکہ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے۔ تو وہ عبادت کو بمانی ریچولز لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہے۔ تو انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ نہیں، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نافرمانی کے لیے خدا نے کرے پیدا کیا۔ ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے۔ عبادت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عبادت کا لغوی معنی کئی دفعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر سمجھ لیں۔ عبادت کے لغوی معنی ہوتے ہیں پوجا، پرستش، ٹھیک ہے، اور اطاعت اور فرما برداری۔ تین لائن میں اس کا معنی آتا ہے عبادت کا لغوی معنی: پوجا، پرستش، اطاعت، فرما برداری، ہمہ وقت غلامی اور بندگی۔ کیا ہے؟ ہمہ وقت، آل دا ٹائم اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی، یہ ہے عبادت۔ تو عبادت ریچولز نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز روزہ صرف عبادت نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ ہمہ وقت غلامی اور بندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ ہمہ وقت غلامی اور بندگی کریں میری۔ تو یہ پتہ چلتا ہے انسان کہ میں نے تو ہر وقت کرنی ہے، ہمہ وقت غلامی اور بندگی کرنی ہے، ایک دو آسپیکٹس میں نہیں کرنی، ہر چیز میں کرنی ہے میں نے، کھانے پینے، اوڑھنے پہننے، رہنے سہنے، معاملات، ہر چیز میں کرنی، اور ریچولس میں بھی کرنی ہے۔ تو قرآن جب انسان پڑھتا ہے تو اس کو خالق کی پہچان ہوتی ہے کہ میرا خالق کون ہے، اور جب خالق کی پہچان ہو جاتی تو خالق سے محبت ہو جاتی،
پھر وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کام کرتا، وہ اللہ کی محبت میں رضامندی کا، ٹھیک ہے؟ ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، خشیت، ایک ہوتی ہے اللہ کی محبت. تو جو قرآن سے صحیح معنوں میں جڑے نا، اس کو تو اللہ سے محبت ہوتا ہے. جس سے محبت ہو جائے، کیا انسان اس کی ناراضگی کا کام کرنا چاہتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چاہتا. تو خالق سے محبت پیدا ہو جاتی ہے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے سے، صحیح ڈوزز میں لینے سے. اور ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے جو انسان سے اللہ کی اطاعت کرواتا چلا جاتا ہے. اور جتنی انسان اطاعت کرتا ہے اتنا سکون ملتا ہے، اور اس کی روح کیا ہوتی ہے؟ شفا یاب ہو جاتی ہے. روح کو شفا مل جاتی ہے. روح قوت پکڑ لیتی ہے. تو قرآن کو شفا بنانے کے لیے پھر کیا چیز بنیاد ہے؟ شعوری ایمان، حقیقی ایمان. ایمان، یقین، اعتماد ہو کہ میرے رب نے کہا ہے. کیا کیا ہو؟ ایمان ہو، یقین ہو، اعتماد ہو کہ میرے رب نے کہا ہے کہ شفاء لما فی الصدور ہے. شفا ہے تو شفا ہے. قرآن شفا ہے دل کے لیے، روح کے لیے، سینوں کی بیماریوں کے لیے. انسان قرآن سمجھتا جاتا ہے اور شفا ملتی چلی جاتی ہے. مثلا جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے جو سوری جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا، سمجھ کر پڑھتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو کیا پتہ چل جاتا ہے؟ بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ حسد کتنی بری چیز ہے، جیلسی کتنی بری چیز ہے. کہ اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ حسد ایسی بری چیز ہے کہ وہ نیکیوں کو اس طرح جلا ڈالتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا. تو یہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے کہ حسد کتنی بری چیز ہے. حسد کس نے کیا تھا؟ اس نے کیا تھا، ابلیس نے کیا تھا آدم علیہ السلام سے. تو کتنا کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے رادے درگاہ ہو گئے. تو یہ قرآن کے قاری کو پتہ چلتا ہے. پھر اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ عارض عن الجاہلین کے حکم پر عمل کرنا ہے، جاہلوں سے الجھنا نہیں. عارض عن الجاہلین کا مطلب کیا ہے؟ جاہلوں سے بیکار بحث مباحثے میں بحث برائے بحث کرنا چاہیے. دیکھیں، جس کو قرآن کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ آپ سے بحث مباحثہ کرتا ہے صرف بحث برائے بحث کرنے کے لیے. آپ اس کو ایک آدھ دلیل دیں گے، اس کے بعد آپ الجھیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ فائدہ کوئی نہیں. جس کو کچھ پتہ ہی نہیں قرآن کا، اس سے کتنی بحث آپ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر جس نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، کیونکہ اگر میں نے مان لیا تو یہ تو میری ہتک ہو جائے گی. ٹھیک؟ تو پھر اللہ قرآن حکم دیتا ہے کہ وارث عن الجاہلین. تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ صرف بحث مباحثے کرنا اور عمل کچھ بھی نہ ہو قرآن پر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا بھی بہت سارا ہوتا ہے دنیا میں کہ صرف بحث مباحثے بہت ہیں دین کے اوپر، عمل کچھ بھی نہیں ہے. اور سورہ مدثر میں جہاں پر آتا ہے نا کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ان کو جہنم میں لائی ہے، تو ایک وجہ سب سے پہلی تو وہ بتائیں گے نا کہ ہم نمازی نہیں. پھر دوسری وجہ یہ بھی بتائیں گے کہ ہم صرف بحث کرنے والوں کے ساتھ بحثوں میں ہی پڑے گئے. یعنی دین صرف بحث مباحثہ ہی تھا، عمل کچھ بھی نہیں تھا، پتہ بھی کچھ نہیں. ٹھیک؟ تو عارض عن جاہلین کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آپ کو قرآن پڑھ کے پتہ چلتا ہے. پھر قرآن پڑھنے والے کو، سمجھ کر پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ عفو کو درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو وہ لوگوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے اور اپنا دل صاف کر لیتا ہے. صرف معاف نہیں کرتا، اپنے دل کو بھی صاف کر لیتا. دل کو کیوں صاف؟ کیونکہ وہ قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے نا. اور یہ بھی اس کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ الشعراء میں فرماتے ہیں، شعراء 88 ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ روز قیامت کوئی چیز نفع نہیں دے گی، نہ مال نہ بیٹے اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس صاف ستھرا سلامت دل لے. تو پھر قرآن سمجھ کے پڑھنے والا کیا کرتا ہے؟ دل کو صاف کرتا ہے. یہ آپ کو کیا سمجھا رہے ہو کہ قرآن شفاء لما فی الصدور کیسے بنتا ہے، کیسے کیسے بنتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں اس کے لیے خیر ہے، اور یوں وہ ہر مشکل سے آسانی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے. کہ وہ سوچ لیتا ہے کہ اگرچہ یہ آزمائش مشکل ہے لیکن اس میں یقیناً میرے لیے خیر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ عَالِمٌ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
سورہ البقرہ 216 ہے، بقرہ 216، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو، ٹھیک، سوری، پہلے یہ کہا گیا کہ وہ آسان تک رہو شہید، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، کراہت رکھو، اور اصل میں کیا ہو، وہ ہوا خیر الگ، اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کتنی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی ہے سورہ البقرہ کی، کہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، تم کو نہیں پتا کہ کس چیز میں تمہارے لیے خیر ہے اور کس چیز میں تمہارے لیے شر ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے کو یہ پتا چلتا ہے، اس کے اوپر مشکل مصیبت آئے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہت صبر سے گزرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے نا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ایسا جو انسان ہوتا ہے نا قرآن سے جڑا ہوا، اس کو پھر پریشانی اور مایوسی اور ٹینشن اور ڈپریشن ایسی بیماریاں ہو ہی نہیں سکتی۔ اصل معنوں میں جو قرآن سے جڑا ہوا ہے نا، اس کو اس طرح کی بیماریاں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بھی دل ہی کی بیماریاں ساری، یہ ساری چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ پریشانی اور مایوسی اور ڈپریشن اور ٹینشن سب کہاں ہوتا ہے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پر عمل کرنے والا کسی کے بھی لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اپنے دل میں کوئی بری چیز نہیں رکھ سکتا، ہاں، حسد، بغض اور کوئی سازش، کوئی کینہ، کچھ بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جیسے پہلے بتایا نا کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ کامیابی کس کو ملے گی، جو صاف ستھرا دل، سلامت دل، قلب سلیم لے کر پوچھے، تو وہ کامیاب ہو۔ اس لیے ظاہر ہے کہ پھر وہ دل کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اور دل کی صفائی کے بارے میں تو آپ کو ایک حدیث میں کئی دفعہ بتاتے ہوتے ہیں، مختصر بتاؤں گے۔ ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک صحابی داخل ہوئے مسجد میں، 3 دن لگاتار ان کے بارے میں کہا کہ کسی کو جنتی کے دیکھنا تو اس کو دیکھ۔ تو ایک ینگ صحابی تھے، اس وقت مجھے ان کا نام نہیں یاد تھا، انہوں نے، وہ ان کے پیچھے چلے گئے کہ پتا تو کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ان کی جنت کی بشارت دے رہے، ایسا کیا کام کرتی؟ تو وہ ان کے گھر میں جا کے بہانے سے 3 دن رہے کہ چچا مجھے ابا سے کچھ انبن ہو گئی تو انہوں نے مجھے نکال دیا، تو میں آپ کے پاس آ گیا، انہوں نے کہا رہ جاؤ ساتھ ساتھ۔ 3 دن وہ دیکھتے رہے، صبح شام کوئی ان کو ایکسٹرا آرڈنری چیز نظر نہیں آئی، نمازیں پڑھتے تھے، تہجدیں پڑھتے تھے، سو بھی جاتے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن کوئی خوف عمل نہیں ہوتا۔ 3 دن کے بعد ان کا صبر جواب دے گا تو انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بشارت دی تو آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہی کچھ کرتا ہوں، تمہارے سامنے مجھے تو کچھ بھی یاد۔ تو یہ بیچارے واپس نکلنے لگے آنے کے لیے، پیچھے سے انہوں نے آواز دی کہ ہاں ایک بات ہے صاحبزاد، کہ میں رات کو سونے سے پہلے تمام لوگوں کو دل سے معاف کر کے سوتا ہوں، دل صاف کر کے سوتا ہوں، ٹھیک، صرف یہ عمل تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو یہ باتیں کس کو پتہ چلتی ہیں؟ قرآن پڑھنے والوں کو پتہ چلتی، اور پھر وہ اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح قرآن ان کے لیے شفاء لما فی الصدور بنتے ہیں۔ اور یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، تو وہ بھی سوچنے کہ بہت سارے انسان دنیا میں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، ہر کچھ دنیا کی نعمت ہوتی ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا، نیند کی گولیاں کھا کر کے سکون، بے چینی ہوتی، بے سکونی ہوتی، کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن سے تعلق نہیں ہوتا، اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، تو اس لیے بے سکونیاں اور بے چینیاں زندگی میں سب اسی لیے ہوتی ہیں۔ جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں ان سب کے پاس ایک چیز کامن ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ یکسو ہو جاتا ہے، ہاں، صرف اللہ کی رضا تلاش کر، زندگی کو ایک زبردست فوکس مل جاتا ہے نا کہ مجھے کیا کرنا ہے، بس مجھے اللہ کی رضا کی تلاش کرنا، تو پھر زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پھر بہت سارے لوگوں کی رضا کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو صرف ایک خالق کائنات کی رضا کی تلاش ہوتی ہے۔ خلاصہ کیا ہے یہاں تک کی بات کا، کہ قرآن کو اپنے لیے شفاء لما فی الصدور بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو قرآن پر کائنڈلی آپ اپنے مائکس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، تفسیر بہت امپورٹنٹ ہے، اور بالکل اس میں کوئی ڈسٹربینس بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔
جزاک اللہ. تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ خلاصہ آپ کو بتا رہی تھی آیت کا کہ قرآن کو اپنے لیے شفاء لما فی الصدور بنانے کے لیے سب سے پہلے قرآن پر ایمان، اعتماد، یقین رکھنا ہے، اور پھر قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کے اسباب اختیار کرنے پوری طرح سے اور اچھے طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے کے اسباب اختیار. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ کرنی مجھے. جی، تو میں خلاصہ آپ کو بتا رہی تھی کہ قرآن کو اپنے لیے شفاء لما فی الصدور بنانے کا پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ قرآن پر پورا ایمان، اعتماد، یقین رکھنا ہے کہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے. پھر قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کے پورے اسباب اختیار کرنا ہے. پورے اسباب سے کیا مطلب ہے؟ پورے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ والا جو رویہ ہے نا، دیکھیں صرف تفسیر سمجھنا بھی بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اگر آپ نے شفاء لما فی الصدور بنانا تو پھر سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلے اس کے ورڈز کو سمجھیں، کیونکہ قرآن کے ورڈ کو جو سمجھنا ہے نا وہ اصل میں تفسیر کو سمجھنے میں کاؤنٹ کرتا ہے. اسی لیے میں آپ کو ورڈز اتنے تفصیل سے بتاتا ہوں نا. تو بہرحال، اور اس کے بعد ایک چیز اور بھی ضروری ہے، پرہیز بھی کرنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے نا، جو حرام ہے، منع ہے، مشکوک ہیں، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ دوا اور علاج کے ساتھ ساتھ نقصان دہ چیزوں سے پرہیز بھی ضروری ہے نا. اگر آپ صرف دوا و علاج کریں اور پرہیز نہ کریں جو آپ کو بتایا گیا تب بھی آپ کو شفا نہیں ملتی. تو پھر پرہیز بھی بہت ضروری ہے. تو یہ تو خلاصہ تھا. لیسن کیا ہے، سبق کیا ہے؟ کہ خود اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق دل کا سکون، دل کی بیماریوں کا علاج، جسم اور روح کی تسکین کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. تو قرآن کیا ہے؟ روح کی غذا ہے. اور انسان یاد رکھیں کہ صرف جسم سے نہیں بنا ہوا ہے. کیا ہم صرف جسم سے بنے ہوئے ہیں؟ نہیں. ہماری جو پرسنالٹی ہے، جو شخصیت ہے، اس کے دو کمپوننٹ، روح اور جسم، دونوں سے مل کر انسان بنتا ہے. تو اگر صرف جسم کا خیال رکھیں گے، روح کا نہیں رکھیں گے، جسم کا سارا خیال ہے، بیلنس ڈائٹ لینی ہے، یہ نہیں کھانا، فیٹ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ایکسرسائز کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، بہت اچھی بات. لیکن روح کو بالکل ہی آپ نیگلیکٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، جسم تو آپ کا تندرست ہو جائے گا، بڑا فٹ رہے گا، لیکن روح کیا ہوگی؟ کمزور ہوتی چلی جائے گی، کمزور ہوگی، بے چین رہے گی. اور اگر روح کمزور ہوگی اور بے چین ہوگی تو یقینی طور پر جسم متاثر ہوگا. تو جس کی زندگی قرآن سے جڑ جاتی ہے نا، وہ پھر اپنے جسم کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر روح کا خیال رکھتا ہے نا، روح کی غذا کو لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی سے سارے غم نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی روح تر و تازہ، روح صحت مند ہو جاتی ہے، دل پرسکون ہو جاتا ہے، روح کو طاقت مل جاتی ہے. تو دوسری خوبی قرآن کی بتائی گئی ہے، بہت خوبصورت، وہ شفاء لما فی الصدور ہے. تیسری خوبی ہے وہ ہدن، اور ہدایت ہے. اور ہدایت بھی کس کے لیے؟ ویسے تو قرآن سب کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ہدم و رحمت للمؤمنین بتایا گیا. تو ہدایت بھی کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. ایمان کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی. اگر دل میں ایمان نہ ہو، تقوی نہ ہو، تو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی. جیسے کہ قرآن کھلتے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سورہ البقرہ کا اسٹارٹ ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت کس کے لیے بنی ہے؟ متقین کے لیے ہدایت بنی. تو ہدایت سب کے لیے بن کر آیا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا؟ جو مومنین ہے، جو متقین. اور قرآن ہدایت کس کس چیز کے لیے؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت، انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ہر فرد کے حقوق کو محفوظ کرتا ہے، زندگی کے تمام طریقے سکھاتا ہے، چاہے معاشرت ہو یا معیشت ہو یا سیاست ہو یا عدالت ہو، خانگی معاملات ہو، کچھ بھی ہو، ہر جگہ ہدایت موجود ہے. اب انسان خود ہی اس ہدایت کو نہ تلاشے تو پھر
خود کا قصور ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز پہ رہنمائی رکھی ہے. آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. اور وہ رحمت للمومنین ہے، اور مومنین کے لیے رحمت. کہ ظاہر ہے رحمت بھی پھر اسی کے لیے بنتا ہے جو اس سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے، اس سے جڑ جاتا ہے، جس نے اس پر عمل کر لیا. تو جس نے جو قرآن سے جڑ گیا، سمجھ لیا، عمل کر لیا، اس پر دنیا میں بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور قرآن آخرت میں بھی باعث رحمت بنے. حدیث کا مفہوم ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا. بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. کیا فرمایا؟ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سربلندی ملے گی اور بہت سے لوگوں کو کیا ہوگا؟ ذلیل کرے گا. تو سربلندی کن کو ملے گی؟ جو اہل قرآن ہیں. اہل قرآن کے بارے میں ابھی ایک آگے حدیث آ جائے گی. قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سے جڑے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں. اور پھر ذلت کس کو ملے گی؟ جو سورہ فرقان میں جیسے آتا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں آتا ہے، فرقان 30 ہے، وقال الرسول، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم، میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا، مہجورا پس پش ڈالا ہوا. ظاہر ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہو، بس پش ڈالا رکھا ہوا ہو، پیچھے ڈالا ہوا ہو، آخری پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہو، یا بالکل کوئی پرائرٹی ہی نہ ہو زندگی میں، تو پھر اس کو روز قیامت کیسے عزت ملے گی؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو بہرحال خاص طور پر قرآن کو بتایا گیا ہے کہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے. تو پھر مومنین نے سوچنا ہے نا، مومنین کون ہیں؟ آپ مومن ہیں، مومنہ ہیں، میں ہوں، کون ہے؟ سبھی مومنین ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے. اور مومنین نے کیا سوچنا ہے، آپ نے اور میں نے، کہ ہم قرآن سے کتنی ہدایت حاصل کریں. بہت سارے احکامات پڑھ چکے ہیں، نظروں سے گزر چکے ہیں، کتنوں پہ عمل کر رہے ہیں، کتنی زندگی بدلی ہے، کہاں کہاں پر بدلی ہے. یہ ہے سوچنے کی بات میری اور آپ کی. یہ ہم سوچیں. پھر اس آیت کا نا ایک اور بھی بہت خوبصورت طریقے سے بعض مفسرین نے اس کا تفسیر کی ہے، اور اس میں اس طرح کہا گیا ہے کہ یہ بھی بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں انسانی نفس کے جو مختلف مرتبے ہوتے ہیں نا یا درجے ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ انسانی نفس. انسانی نفس کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جو دل ہوتا ہے، یا سمجھ لیں جو اس کی شعور ہوتا ہے، اس کے مختلف جو مراتب یا درجے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص قرآن کو تھام لے وہ ان تمام مرتبوں پر درجہ بدرجہ فائز ہو سکتا ہے. کون سے درجوں پر؟ پہلا درجہ کیا ہے کہ اپنے ظاہری، نمبر 1 ڈالو، کہ اپنے ظاہری حالت کو غلط کاموں سے وہ پاک کر لیتا ہے، جس کا اشارہ لفظ معزتن سے ملتا ہے. ظاہری حالت کو انسان صحیح کرتا ہے نا، جس کا اشارہ کس میں ہے؟ معزتن ربکم جو کہا گیا کہ ظاہر دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے قرآن. تو انسان سب سے پہلے اپنی ظاہری اعمال کو سنوارتا ہے. نمبر 2 کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اپنے باطن کی طرف دیکھتا ہے اور دل کو اپنے فاسد عقائد اور اخلاق رذیلہ، جو غلط قسم کے اخلاق ہیں، ان سے خالی کرتا ہے. جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دل میں ہی ہوتے ہیں نا سارے دل کی بیماریاں، حسد، بغض اور کفر اور شرک اور نفاق. تو دوسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اپنے باطن کو، دل کو فاسد عقائد، اخلاق رذیلہ سے خالی کرتا ہے، جس کا اشارہ شفاء لما فی الصدور کے مفہوم سے بنتا ہے. ٹھیک. دوسرا کیا اسٹیپ ہے کہ دل کو خالی کرتا ہے غلط چیزوں سے، جس کا اشارہ کس میں دیا گیا؟ شفاء لما فی الصدور میں دیا گیا. تیسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پھر نفس کو اخلاق رذیلہ سے خالی کرنے کے بعد اچھے اخلاق اور اچھے عقائد، ٹھیک ہے، فائدہ مند عقائد، صحیح عقائد کو اپنے دل میں ڈالتا ہے، جس کو ہدن کہہ کے بتایا گیا ہے کہ وہ ہدن بن جاتا ہے قرآن. ٹھیک ہے، صحیح عقائد اور اخلاق حسنہ سے آراستہ کرتا ہے، جو ہدن کا مفہوم ہے.
नंबर 4, जाहिर और बातिन को दुरुस्त करने, जब इंसान दुरुस्त कर लेता है तो फिर रहमत इलाही का उसके ऊपर नुजूल शुरू हो जाता है, जैसे कि रहमतुल लिल मोमिनीन में कहा गया। तो ये भी बड़ी खूबसूरत बात थी, मैंने किसी तफसीर में पढ़ी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। बहुत प्यारी तरीके से यहाँ पर भी इस आयत को बयान किया गया है। फिर आगे फरमाया गया, ये भी बड़ी खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल कह दीजिए, आप सबको बता दीजिए, बिफदलिल्लाहि, साथ अल्लाह के फजल के, व बिरहमतिही, और उसकी रहमत के, फबिज़ालिका फलयफरहू, बस चाहिए कि वो खुशियां मनाएं, खुश हो जाएं अल्लाह के फजल के साथ और उसकी रहमत के साथ। अल्लाह का फजल और रहमत क्या है? कि कुरान का नुज़ूल किया है। अल्लाह का फजल और रहमत क्या है? कि कुरान का नुज़ूल किया अल्लाह ताला ने, कुरान से जोड़ दिया अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला का फजल और रहमत। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुल बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही, कह दीजिए कि अल्लाह के फजल और रहमत के साथ। और फजल से मुराद आपको मैंने बताया है कि कुरान है, और रहमत क्या है? कि कुरान को पढ़ना, समझना, उस पर अमल की तौफीक मिलना अल्लाह ताला की और रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रहमत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पर अमल करके हमको दिखा दिया, ये भी अल्लाह की बड़ी रहमत। तो ये सब क्या है? कुरान का नज़ूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये सब कुरान को पढ़ना, समझना, उस पर अमल की तौफीक, और सबसे पहले कुरान का नज़ूल, ये है अल्लाह का फजल और रहमत। और अल्लाह ताला फरमा रहे फबिज़ालिका, बस इसके साथ, किसके साथ? कुरान के नज़ूल के साथ, इस अल्लाह के फजल और रहमत के साथ लोगों को चाहिए कि खुश हो जाएं, फल यफरहू, खुशियां मनाएं। फल यफरहू में जो लाम है, लाए अमर कहलाती है। इसका मकसद ये नहीं कि आपके पास चॉइस है कि चाहिए कि ऐसा करें, ना चाहे तो ना करें, नहीं। लाए अमर का मकसद होता है कि यू हैव टू डू दैट, आपने ये करना ही है लाजमी। कि बस लोगों को चाहिए कि कुरान के नजूल के साथ खुश हो जाएं, खुशियां मनाएं। फल यफरहू, फरेहा का जो लफ्ज होता है ना, फल यफरहू, फरेहा असल में दो मानी में इस्तेमाल होता है। एक मानी इसका मजमूम है, यानी नापसंदीदा है, मजम्मत शुदा है। और दूसरा महमूद है, यानी जो पसंदीदा है। मजमूम किस फॉर्म में है? जो नापसंदीदा है, कि इंसान को अल्लाह ताला कुछ दे और उस पे वो अकड़ के उसको अपनी काबिज समझे और भूल जाए, फरेहा बन जाए, ठीक है, तो वो मजमूम है, नापसंदीदा है। जैसे कुरान में कारून के लिए आता है ना, कि उसके लिए कहा था, ला तफरहा, तू ना इतरा, ठीक है। और दूसरा मानी महमूद, यानी जो पसंदीदा है, और उसी मानी में यहाँ आ रहा है कि पसंदीदा मानी है कि जो कुरान का नजूल हो गया है अल्लाह के फजल और रहमत से, तो बस इस नजूल के साथ सब का लोगों को चाहिए कि खुश हो जाएं, खुशियां मनाएं, बहुत बड़ी चीज उनको मिल गई है, जो नसीहत है, शिफा है, खुदा है, रहमत है। तो इस कुरान के मिलने पर, उसको पढ़ने, उसके जानने, उसके समझने पर, उसके फैलाने पर लोगों को चाहिए कि खुशी का इजहार, इसको कुरान मिल जाए, वो समझ कर पढ़ ले, उस पर अमल करने की तौफीक मिल जाए, तो इसको दिल खोल कर खुश होना चाहिए। फल यफरहू, इंतहाई शुक्रगुजारी करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे कुरान समझने की तौफीक दे दी है। क्यों इतनी खुशी क्यों मनानी चाहिए? या कि अल्लाह ताला वजह भी आगे बता रहे हैं, क्योंकि हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, क्योंकि ये कुरान हर उस चीज से बेहतर है जो वो जमा करना, जो कुछ भी इंसान दुनिया में जमा करता है, जिनके पीछे भागते भागते जिंदगी गुजार देता है, कुरान हर उस चीज से बेहतर जो लोग जमा करते हैं। सईदना अनस बिन मालिक से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न माजा की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों में से कुछ अफराद अल्लाह वाले होते हैं। बहुत खूबसूरत हदीस है। लोगों में से कुछ अफराद अल्लाह वाले होते हैं। साहबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? फरमाया, कुरान वाले, वही अल्लाह वाले और उसके खास बंदे हैं। तो क्या पता चला हदीस से? वो बहुत खास बंदे होते हैं जो कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं, दिल में उतारते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं, उस पर अमल करते हैं, कुरान छोड़ नहीं पाते, एक दिन भी नहीं छोड़ पाते, बल्कि शायद
اور وقتی دل میں قرآن رہے تو وہ اہل قرآن ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، جو جن کے دل میں قرآن اتر جائے، قرآن والے جو بن جائیں، جو اللہ تعالیٰ سے، خالق سے خاص رشتہ جوڑ لیتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، قرآن والے ہوتے ہیں، جو خالق سے دوستی کر لیتے ہیں، ولی اللہ بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے خاص رشتہ جوڑنا اور اللہ تعالیٰ سے خاص محبت، ان سب کا معنی آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خاص رشتہ کیسے جڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خاص محبت کیسے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دوست کیسے بنتا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ انسان کو ماں سے کیسی محبت ہوتی ہے، کیسا رشتہ ہوتا ہے ماں سے۔ آپ کسی کو بھی کچھ نہ بتائیں، ماں کو ضرور بتا دیں، ہر چھوٹی موٹی ایچی بیچی بات جو بھی ہے ماں کو بتا دیتا ہے انسان، کسی کو نہیں بتاتا۔ کیوں بتاتا ہے ماں کو؟ کیوں بتاتے ہیں ہم ماں کو اور بات؟ اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ماں صرف ایسی ہستی ہے جو میری بات کو صحیح طریقے سے سمجھے گی، صحیح طریقے سے سمجھے گی، اس کا مذاق نہیں بنائے گی، ٹھیک، اس کو نیگلیکٹ نہیں کرے گی، ہاف ہارٹیڈلی نہیں سنے گی، لوگوں میں جا کے نہیں بتائے گی، بلکہ سمجھے گی اور پھر اس کا حل نکالے گی، اس کا تدارک کرے گی، سلوشن بتائے گی۔ تو اس لیے ماں سے ہر بات شیئر کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ تو اگر ہم اس سے اپنے مسائل کو شیئر کریں گے، اپنے دکھ درد بتائیں گے، تو وہ نہیں سمجھے گا، سنے گا نہیں، کیا دور نہیں کرے گا، سلوشن نہیں نکالے گا، ایسا کچھ ہے؟ ضرور کرے گا۔ تو دراصل اللہ سے ایسا رشتہ جوڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن۔ جو اللہ سے ایسا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز بتائے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ کرنا شروع ہو جائے، تو پھر اس کا رشتہ سمجھنے کے اللہ تعالیٰ سے ایسا جڑ جاتا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ہمارے پاس ایسا لنک ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑے؟ دعا۔ قرآن ہے نا، جس میں اللہ کی رسی کہا گیا نا، بحبل اللہ متین۔ قرآن وہ رابطہ ہے، وہ رسی ہے جو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے جس کے ذریعے سے انسان اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ قرآن کو کبھی اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش ضرور کیا کر کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی بات کر رہے ہیں، مجھے ہی تو بتا رہے ہیں۔ لیکن اب انہی آیات کو لے لیں، اگر ہر کوئی اپنی جگہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو شفاء لما فی الصدور ہے، ہدن ہے، رحمت ہے، تو بس اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے جوڑ دیا ہے تو خوشیاں مناؤ، وہ خیر مما یجمع، شکر گزاری کرو اس کی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان صحیح معنی میں قرآن سے جڑ جائے تو وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اس کو دنیا والوں کی فکر نہیں رہتی کہ وہ ادھر ادھر اپنے غم اور پریشانیاں بتاتا پھر، وہ نہیں بتاتا پھر، وہ صرف اللہ ہی کے آگے بتاتا، اللہ ہی کے آگے، اللہ ہی سے مانگتا ہے، اس کے آگے روتا گر گراتا، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے، وہ جاتا ہے اور پھر اللہ اس کی سنتا بھی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے بہت سنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا پاؤں بن جاتا ہے، اور ہاتھ بن جاتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہے، اور کان بن جاتا ہے، سبھی کچھ بن جاتا ہے۔ اور یہی اللہ کی رحمت ہے جو اہل قرآن کو ملتی ہے، اہل قرآن کو ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر خوش ہونا چاہیے، جتنا بھی خوشوں کم ہے کہ جو اس نے قرآن کا نزول کیا، کیونکہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کریں۔ انسان جن چیزوں کو بھی جمع کرنے میں ساری محنتیں لگاتا ہے، قرآن کا علم ہر اس چیز سے بہتر ہے۔ کیا کیا انسان جمع کرتا ہے دنیا، سونا جمع کرتا ہے، چاندی جمع کرتا ہے، روپیہ پیسہ، ہیرے جواہرات، جویلری، کراکری، ڈیکوریشن، کپڑے، جوتے، اور کئی لوگ تو بہت ہی بیکار کی چیزیں جمع کرتے ہیں، پتہ نہیں ٹکٹ جمع کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سکے جمع کرتے ہیں، بہت ہی چیزیں جمع کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جویلری کا شوق ہے، کسی کو کراکری بہت کا کریز، اور کہتے ہیں منہ سے کہ مجھے تو کریز ہے۔ کریز تو کسی بھی چیز کا اسلام کنڈیم کرتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں جو لوگ جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں، اس کے پیچھے کتنا وقت برباد کرتے ہیں، کتنا پیسہ اور کتنی انرجیز لگا دیتے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کا انجام سوچیں کہ ہمیں یہ کیا دینے والا،
ان میں سے کوई ایک चीज भी मेरे آپ کے ساتھ جا کر فائدہ پہنچانے والی جائے گی میرے ساتھ؟ ایک بھی چیز مجھے اخروی زندگی میں کوئی فائدہ دے دے گی، وہاں بچا لے گی؟ ہاں؟ جو بھی انسان جمع کرے نہیں بچائے گی نا. جبکہ قرآن کیا ہے؟ ہر جگہ کام آنے والا پکا اور سچا ساتھی. دنیا میں اس کو ساتھی بنا لیں، ایسی راہ دکھاتا ہے جو نعمتوں بھری جنت کی طرف لے جاتا ہے، عمل صالحہ کی راہ دکھاتا ہے، اخلاق حسنہ سکھاتا ہے جس سے زندگی چمک جاتی ہے. اور پھر نہ صرف دنیا کی زندگی، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ ساتھی بنے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ بھی، اور صحیح مسلم کی حدیث. قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن قرآن والوں کا سفارشی بن کے آئے. کس کا سفارشی بن کے آئے گا قرآن؟ قرآن والوں کا. دو روشن چمکتی ہوئی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان ہوں، یا جیسے دو ایک سیدھ میں اڑتے پرندوں کی دو داریں ہوں. اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گے. کس بارے میں جھگڑا کریں گے؟ بخشش کے لیے. اور سورہ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے. یہاں تک حدیث ٹھیک. تو ہوا خیر مما یجمعون ہے کہ نہیں ہے؟ صرف قرآن ہی ایک واحد ایسا ساتھی ہے جو ہماری دنیا آخرت سنوار دیتا. اور یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہے ہیں قل بفضل اللہ و رحمتہ. اور سورہ احزاب میں بھی آتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 47 ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اور مومنوں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوا. فضل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت، قرآن کا نزول ہوا ہے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اتنی خوبصورت آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہے ہیں، حکم ہے اللہ امر فلیفرحوا کہ خوشیاں منانا چاہیے. تو ہم کیسے خوشی کا اظہار کریں؟ قرآن سے جڑے لوگ کیسے خوشی کا اظہار کریں؟ ویسے تو قرآن کے نزول پہ بھی ہر مسلمان کو خوشی کا اظہار کریں. تو قرآن کا علم ہونے پر، علم حاصل ہونے پر دل سے خوشی محسوس کیسے کی جائے؟ ایسے کی جائے کہ دل سے خوشی محسوس کریں، واقعی ایکنالج کریں دل سے کہ اتنا بڑا میرے پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہو گیا ہے کہ اس نے مجھے توفیق دے دی کہ میں قرآن سے جڑ گئی، مجھے دین کی سمجھ آنی شروع ہو گئی. کیونکہ حدیث یہ بھی ہے نا بخاری کی کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے. تو کتنی پھر خوشی منانے کی بات ہے. سوچیں کہ جو قرآن سے جڑ گیا کہ دین کی سمجھ آ گئی، بہت سے گناہوں سے بچ گئے، فکر آخرت آ گئی، تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے شکر گزاری کی کوشش کر کے خوشی منائی جا سکتی. کیسے خوشی منائیں؟ ایک تو دل سے اکنالج کریں، پھر اس علم کی شکر گزاری کریں. علم کی شکر گزاری کیسے ہوتی ہے؟ آپ کیسے قرآن کی شکر گزاری کر سکتے ہیں؟ ایسے کر سکتے ہیں کہ جی کوئی بتائے گا؟ میم عمل سمجھ کر کے اور کے آگے پہنچا کے. ہاں جی، عمل کر کے سمجھنا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا سبھی آ جاتے ہیں. جی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، اب آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں کیونکہ سبھی ماشاءاللہ قرآن والے ہیں جو قرآن سن رہے ہیں. قرآن کے جو علم جس کو حاصل ہو رہا ہے اس کی شکر گزاری سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس کو کوالٹی ٹائم، اسپیئر ٹائم نہیں دیں. آج ٹائم ہے تو آج پڑھ لیتے ہیں، آج ٹائم ہے تو آج کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں. یہ رد عمل، یہ اگر آپ نے طرز عمل رکھا تو قرآن کبھی بھی ٹاپ پرائرٹی پہ نہیں آتا اور شکر گزاری بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے فرما رہے ہیں نا. یہ آیت تو آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، میں تو کہتا ہوں دل پہ کرنا چاہیے لیکن کم از کم ڈائری میں ضرور کریں. یہ جو 2-3 آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو خوشی منانے کے لیے شکر گزاری کرنی ہے. اور شکر گزاری سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے کوالٹی ٹائم دیں. کوالٹی ٹائم، ناٹ اسپیئر ٹائم، فالتو ٹائم نہیں. پرائرٹی، فرسٹ پرائرٹی پر لائیں قرآن کو، حق کا تلاوت ہی کرنے کے لیے فرسٹ پرائرٹی.
ना सेकंड प्रायोरिटी ना कोई प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी पे लाए। फिर देखें कुरान आपके साथ क्या, गारंटेड है ये। पहले आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाए, फिर देखें कुरान आपके साथ क्या करे। ठीक, प्रैक्टिकली बता रही हूँ आपको, फिर आप देखेगा कुरान आपको क्या करे। आपको कैसे कैसे कुरान संभाल, क्या कहाँ कहाँ पर संभाल, कैसी रहमतें आपको नजर आती है कुरान, कैसी कुरान की रहमतें नजर आती। अब अपना जिक्र करना मना है, वरना मैं आपको बहुत सारी मिसालें बताती हूँ, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकली देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि कैसी कैसी मेरी तबीयत खराब होती है और अल्लाह ताला कुरान के जरिए मुझे कैसी कैसी रहमतों से नवाजते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। तो बहरहाल टॉप प्रायोरिटी, बेहतरीन टाइम, क्वालिटी टाइम। सबसे पहली बात तो ये कि आप कुरान और कुरान को हर तरीके से समझने की कोशिश करें। क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसकी ग्रामर नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, तभी तो समझ में आती है ना कि गुड बेटर बेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी चीज को मुश्किल ना समझें, क्योंकि है ही नहीं मुश्किल। अल्लाह ताला कुरान में खुद कहते हैं सूरह कमर में, वलक़द यस्सरना कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने तो कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, तो है कोई समझने वाला? तो वहां पर भी इतनी प्यारी बात है, और ये आयत बार बार आती है सूरह कमर में कि फ़हल मिन मुद्दकिर वलक़द यस्सरना कुरान, कि मैंने तो कुरान को बड़ा आसान बना दिया समझने के लिए, मौजू मुनासिब बना दिया। तो फिर लोग क्यों नहीं समझते? अल्लाह ताला और सवाल कर, हाल में मुद्दकिर, मुद्दकिर का मतलब होता है नसीहत हासिल करने वाला, तो लोग नसीहत क्यों नहीं हासिल करते? हम्म, हैरत की बात है। तो कुरान तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि आसान बना दिया है, हम कहते हैं जी मुश्किल है। तो मुश्किल तो नहीं है, अल्लाह ताला की बात सच्ची है। तो फिर दूसरा काम क्या है? क्वालिटी टाइम देने के बाद, फर्स्ट प्रायोरिटी भी लाने के बाद, कि इसको, इसकी हर चीज समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी तो सही तरीके से समझेंगे, तो सही तौर पर अमल में आए। और क्यों ये सब कुछ करें? क्योंकि हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये हर उस चीज से बेहतर है जो भी लोग जमा करें। क्यों बेहतर? क्योंकि हर चीज तो यहीं रह जाएगी ना, एक भी चीज साथ नहीं जाएगी, लेकिन कुरान तो आपका साथ देगा, कब्र में भी देगा और हशर में भी देगा। तो फिर हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल अरअयतुम, कह दीजिए कभी सोचा तुमने। अरअयतुम का जब वर्ड आता है तो असल में उसका मानी होता है कभी गौर किया तुमने। ठीक, कभी इस तरफ भी गौर किया है तुमने? तो कुल और आई तुम कह दीजिए, क्या कभी सोचा तुमने, मा अंज़लल्लाहु, जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, लकुम तुम्हारे लिए, मिर रिस्किन, रिस्क में से, फजअलतुम तो बना लिया तुमने, मिनहु उसमें से, हरामन व हलाल। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर रिस्क उतारा, और तुमने क्या कर लिया, खुद से हलाल और हराम कर लिया। ये फरमाया जा रहा है। तो कभी तुमने इस बात पर गौर किया है कि अल्लाह ताला ने जो रिस्क नाजिल किया है, उसने उसमें तुमने खुद ही से कुछ हराम और कुछ चीजें हलाल कर दी। यानी अल्लाह ताला, एक तो नंबर वन याद रखें कि रिस्क में सिर्फ खाना पीना नहीं होता, रिस्क में अल्लाह ताला की हर नेमत आती है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, यहाँ पर गौर करवा रहे हैं कि तुमने कभी ये गौर किया है लोगों, और खास तौर पर मुशरिकीन मक्का से खास कॉन्टेक्स्ट में खिताब है, कि तुमने कभी ये गौर किया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रिस्क उतारा है और तुमने खुद से उसमें हलाल हराम ठहरा लिया। हालांकि रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है, तो हुक्म भी उसी का चलना चाहिए कि किस चीज को उसने हलाल किया और किस चीज को उसने हराम किया। जैसे कुरान में आता भी है, अला लहुल खल्क वल अम्र, उसने पैदा किया से हर चीज को, तो हुक्म भी उसी का चलेगा। लेकिन तुमने क्या किया, खुद से हलाल और हराम का तयन कर लिया। मुशरिकीन मक्का ने खुद साख्ता शरीयत साजी की, हलाल और हराम के कवानीन खुद से बनाकर, और ऊपर से नाम अल्लाह का लगाया हुआ कि ये अल्लाह का हुक्म है। जबकि हलाल और हराम का हक किसके पास है? सिर्फ अल्लाह ताला के पास। इसकी तफसीलात आप सूरह अल-अनाम में पढ़ चुके हैं, मवेशियों के सिलसिले में, हलाल मवेशी जानवरों के बारे में आपने सूरह अल-अनाम में बहुत सी तफसीलात पढ़ी थी। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 136 से 139 तक जाके देख लीजिएगा, उसमें कई चीजें बताई गई हैं जो मैं आपको यहाँ पर मुख्तसरन बता दूंगी। अल-अनाम 136 से 139 तक कई चीजें बताई हैं कि जो अल्लाह ताला ने हलाल की थी, और मुशरिकीन मक्का ने अपनी तरफ से उसको हराम मत कर लिया था। खासतर मवेशी जानवर जो थे, जो हलाल जानवर हैं,
مویشی جانور کون سے حلال جانور؟ گائے، بھیڑ، بکری، اونٹ. ان میں انہوں نے عجیب قوانین بنائے ہوئے. کسی کی سواری حرام کر لیتے تھے اور بتوں کے نام پہ اس کو چھوڑ دیتے تھے. اور کسی کو صاحبہ، بحیرہ اور اس طرح کے نام رکھے ہوئے تھے. ہاں، عجیب ہی قوانین تھے کہ کسی اونٹ کے نطفے سے 10 نر بچے پیدا ہو چکے تو اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ. ٹھیک ہے. کسی بکری نے جڑواں بچے پیدا کر دیے، اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ. عجیب ہی قوانین تھے جس کی کوئی تو تمیز تھی ہی نہیں. تو کسی کی سواری حرام کر لیتے تھے اور کسی کا گوشت حرام کر لیتے تھے، کسی کا دودھ حرام کر لیتے تھے کہ یہ ہم پر حرام ہے اور یہ بتوں کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو سب حلال کیا تھا. اور بھی عجیب و غریب شریعت سازی تھی کہ اگر ایسے حرام جو جانور اللہ بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے، اگر وہ زندہ بچہ دے تو صرف مردوں پر حلال ہے، اگر مردہ بچہ دے تو مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں. عجیب ہی. ایک ہی جانور کی کسی کے کہتے تھے مادہ حلال ہے، نر حرام، کسی کا نر حلال ہے اور مادہ حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں الانعام 136 سے 139 تک ایکسپلین ہوئی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ کبھی تم نے اس بات پہ غور کیا کہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تو پھر تم نے خود ہی سے اس میں حرام اور حلال بنا لیا. تو قل، ذرا ان سے کہہ دیجئے، پوچھئے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی تم کو؟ ام علی اللہ تفترون، یا پھر تم اللہ پر جھوٹی کرتے رہتے، افرا پردازی کرتے رہتے. سوال کر کے عقل کو جگایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا تھا، اجازت دی تھی کہ خود سے حلال حرام بنا لو اور پھر اپنی طرف سے شریعت سازی کر لو اور الزام بھی اللہ پر لگا دو. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی یا تم اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ کرتے رہتے، افرا پردازی کرتے رہتے جس کا تم کو کوئی حق نہیں ہے؟ تو کیوں تم اللہ پر جھوٹ کرتے ہو؟ کوئی دلیل لا سکتے ہو؟ تو دلیل تو ان کے پاس کوئی تھی ہی نہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ افرا پردازی تھی، افرا پردازی تھی ان کی. تو بہرحال حلال و حرام کئی چیزوں میں ہوتا ہے، اور یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو میں نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے رزق اتارا ہے، اور رزق میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہر چیز ہوتی ہے. تو اسی طرح حلال حرام بھی کئی چیزوں میں ہوتا ہے. کھانے پینے میں بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ پہننے اوڑھنے، معاملات اور جانوروں، سبھی میں حلال و حرام ہوتا ہے کہ کون سا جانور حلال ہے، کون سا حرام ہے. اور سب سے بڑھ کر تو شرک حرام ہے. اور دوہرا جرم کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال بنا لیں یا حلال کو حرام ٹھہرا لیں اور پھر منسوب بھی اللہ سے کر دیا جائے کہ یہ شریعت میں ایسا کہا گیا ہے. تو یہ سب سے بڑا جرم ہے. اس کی ایک اور مثال آپ نے سورہ توبہ آیت نمبر 37 میں پڑھی، توبہ 37، کہ مشرکین مکہ حرام مہینوں کو حلال ٹھہرا لے. پڑھا تھا، انما نسیء زیادۃ فی الکفر. جو حرام مہینے ہیں، محترم مہینے 4، اگر اس میں ان کو جنگ ونگ کرنی ہوتی تھی تو خود ہی سے اعلان کر دیتے تھے کہ اس دفعہ محرم حرام نہیں ہوگا، آگے کسی اور مہینے کو کرتے. تو یہ بھی انہوں نے کیا کیا تھا، خود ہی سے حلال اور حرام کا تعین کر لیا تھا. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کذب، اس سے بڑا کوئی ظالم ہے ہی نہیں جو اللہ پر جھوٹ مانے. سب سے بڑا ظالم خود سے شریعت سازی کرے، خود سے کوئی بھی حلال اور حرام کو، اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کو خود سے حلال یا حرام قرار نہیں دے سکتا جب تک دلیل نہ ہو. یہ ہر حق جو ہے صرف خالق کائنات کے پاس. ایون علماء کو بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ قرآن نے جس کو حلال اور حرام کہا ہے آپ علماء سے اس کے بارے میں فتویٰ لے لیں اور کہیں کہ یہ حلال ہو گیا. نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو رب بنا لیا. اور رب کا مطلب کیا ہے؟ اربابن، یہ پڑھ چکے ہیں آپ پیچھے، کہ حلال و حرام کا حق اللہ کے سوا کسی اور کو دے دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ حلال و حرام خود سے ٹھہرانے والوں کو کہ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا گمان رکھتے ہیں، کیا خیال رکھتے ہیں یہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ ہاں، یہ پوچھا جا رہا ہے. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اپنی طرف سے حلال و حرام بنا لیتے ہیں، اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں، انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے؟ کیا خیال ہے ان کا، کیا ہوگا ان کے ساتھ یوم القیامہ؟ کیسا سلوک ہوگا، کتنی مار پڑے گی،
کیسا کمر توڑ سلوک کیا جائے، کبھی سوچے؟ ان اللہ ذو فضل علی الناس، اللہ تو لوگوں پر بہت فضل والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے فضل والا ہے؟ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، اتاری ہیں، اس میں بہت تھوڑی حرام رکھی، زیادہ تر تو حلال ہیں. اور جو حرام ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. اس میں بھی حرام کرنے میں بھی انسان کا فائدہ ہے. آپ خنزیر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا، کہ خنزیر کا گوشت کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، کیسی اس کی عادات ہیں، اور غذا انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے. گندہ ترین جانور ہے، بیہودہ ترین جانور ہے، اور پھر وہ عادات انسان میں آتی ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں. پھر اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیں کہ جانور کب حلال ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو شرعی طور پر ذبح کرتے ہیں، شرعی ذبیحہ. اس میں بیسک پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ سارا خون اندر سے نکل جائے. تو خون کیوں نکل جائے؟ سائنس ہے یہ. انسانی جسم میں وہ انزائم ہی نہیں ہوتے جو بلڈ کو ڈائجسٹ کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم کس لیے رکھا ہے؟ ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اس کو حرام کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے. بہت سارے فضل ہیں اس کے ہمارے اوپر، ہم تو گن ہی نہیں سکتے. عقل و شعور دینا، اچھائی برائی کا فرق بتا دینا، ہدایت کے لیے قرآن اور رسول بھیجنا، بے شمار نعمتیں ہیں. لیکن لوگوں کا کیا حال ہے؟ ولیکن اکثرهم لا یشکرون. پھر اکثریت کی بات، یعنی لوگوں کی اکثریت کا تو یہ حال ہے، لا یشکرون ہی ہے، شکر ادا نہیں کرتے. پیچھے بھی اکثریت کی بات تھی کہ اکثرهم لا یعلمون، یہاں بھی اکثریت کی بات ہے اکثرهم لا یشکرون. تو دیکھ لیں، آپ سوچ لیں، لوگوں کی اکثریت جانتے بوجھتے انجان ہے کہ یہ ساری نعمتیں دینے والا کون. تو اگر انسان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ نعمتیں دینے والا کون ہے، تو ظاہر ہے کہ لا یشکرون ہی ہے. اور اگر پھر دینے والے کا پتہ بھی ہو اور اس کے باوجود انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں گم ہو جائے اور نعمتیں دینے والے کو بھول جائے، تو پھر بھی کیا ہے؟ پھر بھی لا یشکرون ہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے دونوں جگہ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ میں بھی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ میں بھی. پھر آگے کیا ہے؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور نہیں تم ہوتے ہو کسی حالت میں. شأن کہتے ہیں حالت کو یا کام کو. تو نہیں تم ہوتے ہو کسی حالت میں، تو نہیں ہوتے ہو تم کسی حالت میں، وما تتلو، اور جو تم پڑھتے ہو، من ہو اس میں سے، من قرآن میں سے، ولا تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو، من عمل کوئی بھی عمل، الا کننا مگر ہم ہوتے ہیں، علیکم شہودا تمہارے پر گواہ، حاضر، استفیدون فیہ جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں، کام میں. یہ بھی بہت پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو کچھ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، یا جو کچھ بھی آپ عمل کرتے ہیں، اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم ان سب کاموں میں مشغول ہوتے ہو. یہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ. اب یہاں پر سمجھنے کا ورڈ ہے تفیدون فیہ، اور بہت گہرا ورڈ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. تفیدون کا لفظ جو ہے اس کا روٹ فیض ہے، فا یا دعات. فادہ اور افادہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بسہولت جاری ہونا، کسی چیز کا بسہولت جاری ہونا، یا پانی کا کسی جگہ سے اچھل کر نکلنا، ریلے کی طرح نکلنا. اب یہاں تک کے جو معنی ہے اس کو آپ کس سے ریلیٹ کریں؟ آپ 7ویں پارے کا سٹارٹ ہے مائدہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. آپ جب انہوں نے سنا اس کو جو رسول کی طرف اتارا گیا، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہی ورڈ ہے، آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں. ٹھیک، تو اب کیا معنی ہوا تفیدو کا یا فادہ کا؟ کہ پانی کا جاری ہو جانا، ریلے کی طرح جاری ہو جانا. اور ایک اور جگہ یہ ورڈ آیا ہے، اس کو بھی آپ ریلیٹ کریں. سورہ البقرہ آیت نمبر 199 میں آیا ہے کہ ثم افیدو
من حیث افاد الناس، افیدو اور افادہ دونوں ورڈ اسی سے روٹ سے ہے، اسی ورڈ سے ہیں. اور حج کے سلسلے میں بات کی گئی ہے کہ ثم افیدو، تم بھی وہیں سے لوٹو، ہے جہاں سے افاد الناس، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. تو مراد یہ تھی کہ مزدلفہ جاؤ اور وہاں سے مینا کو لوٹا کرو. یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ وہیں سے عرفات سے واپس چلے جاتے تھے. تو ہدایت کی گئی تھی کہ نہیں، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. تو افادہ اور افیدو کے ورڈ وہاں کیوں استعمال کیے گئے؟ کیونکہ حج میں کیا ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے نا ریلے کی طرح. ٹھیک ہے، اس لیے یہ ورڈ وہاں پر آیا تھا. تو اسی سے پھر جو تفیدون فی کا ورڈ ہے اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ کسی کام میں انسان اتنا مشغول ہو جائے کہ اتنا اس کے ریلے میں بہ جائے، پوری طرح انوالو ہو جائے کہ اپنا آپ بھی بھول جائے. تفیدون فی کے مطلب کیا ہوگا؟ ایسے کام میں مشغول ہونا کہ انسان خود کو بھول جائے، ریلے میں بہ جائے گا. ٹھیک، تو آپ دیکھیں کیا قرآن کی خوبصورتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اصل میں بیک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین دونوں سے مخاطب ہیں، اور دونوں کی سرگرمیوں کا تقابلی جائزہ ہے، کمپیریزن پیش کیا گیا کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلانے کی انتھک کوششیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. آپ قرآن کو دن رات لوگوں کو جا جا کر سنا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ میں جان کھپا رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، جہاد بالقرآن کر رہے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور دوسری طرف جو آپ کے مخالفین کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، ان کو یہی چیزیں بتا کر، یہی چیز بتا کر خبردار کیا گیا، متنبع کیا گیا، وارننگ دی گئی ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، ساری جو حرکتیں ہیں، تمہاری کرتوت ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ کے علم کو کیسے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں کیسے ہے؟ کیونکہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اور نہیں چھپا ہوا تمہارے رب سے ذرے برابر بھی کوئی چیز زمین میں نہ آسمانوں میں، نہ ذرے سے چھوٹا اور نہ ذرے سے بڑا، مگر وہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کتاب مبین، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ عذبو کا لفظ جو ہے نا، عذبہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے دور جانے کی وجہ سے نگاہوں سے چھپ جاتا. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ زمین و آسمان کی ذرہ برابر چیز بھی اس سے چھپی بھی نہیں. تو اسی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کا بھی ایک ایک کام اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. اور اسی بات سے مخالفین کو خبردار کیا گیا، یہ ساری کرتوت اللہ کے علم ہے، کیونکہ کوئی چھوٹی بڑی چیز اس کے علم سے بچی بھی نہیں ہے. لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ تمہارے یہ کرتوت ہوں گے، اور مزید ہر چیز ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. اس لیے اپنا انجام تم سوچ لو. تو اس آیت سے ہمیں دو باتیں مین پتہ چلتی ہیں کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی اس کے علم میں شریک ہے، اور ہر چیز اس نے کیا کیا ہے. دوسری بات، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز پہلے سے کتاب مبین لوح محفوظ میں موجود ہے. ایک ایک ذرے کا ریکارڈ لوح محفوظ میں موجود ہے. جیسے سورہ الانعام میں بھی آتا ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 59 ہے، وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور تری میں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی کہیں نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور زمین کے اندھیروں میں کوئی بیج اور دانہ، کوئی بھی چیز ہو تو وہ اس کو جانتا ہے. کوئی خشک میں ہو یا کوئی تری میں ہو، ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی. ٹھیک، تو اصل میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ اس کا علم ایسا مکمل ہے اور ہر چیز پر محیط ہے کہ کوئی اس پر جھوٹ گڑ کے جا کہاں سکتا ہے. تو تم اس کے اوپر جھوٹ گڑ کے افطرا کر کے کہاں جاؤ. تو اسی ایک بات سے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی، اور دوسری طرف مشرکین جو ان کے مخالفین تھے
ان کو وارن کر دیا گیا. پھر آگے جو ہے جو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ کو جو جھوٹ کرنے والے ہیں ان کا ذکر کیا، اور دوسری طرف اب آگے بہت ہی خوبصورت پھر آیات ہیں مومنین جو اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، ان کا ذکر ہے. اور یہ بھی بہت ہی پیاری آیات ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار رہو، اچھی طرح سن لو کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف جو ہوتا ہے نا ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، اور یا زنون کا لفظ حزن سے ہے. حزن کے معنی ہوتے ہیں غم، اور غم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی جا رہی ہے. اولیاء کا معنی ذرا سا سمجھ لیں. اولیاء کا لفظ ولی کی جمع ہے، اور یہ ولا سے ہے. ولا کا مطلب ہوتا ہے محبت، دوستی، قربت اور رشتہ داری. ٹھیک ہے، جس طرح جو عرب کے لوگ تھے نا وہ آپس میں ولا کا رشتہ جوڑتے تھے، بالکل غیر ہوتا تھا نا کوئی تو اس سے ولا کے رشتہ قائم کرتے تھے. یعنی ایسی محبت، دوستی اور رشتہ دار اس کو بنا لیتے تھے کہ مرنا جینا اور دشمنی دوستی سب ایک ساتھ ہوتی تھی. ایون وراثت بھی جو ہے وہ ولی کو مل جاتی جس سے ولا کا رشتہ جوڑا ہوا ہوتا. ٹھیک، تو یہ سارے معنی ولا کے ہوتے ہیں. تو ان معنی کے لحاظ سے آپ اگر اولیاء کا مطلب دیکھیں تو کیا بنے گا؟ سوری، اولیاء سے مطلب کیا بنتا ہے؟ ولی اولیاء، قریبی دوست، دلی دوست، مقرب دوست. ٹھیک ہے، یہ سارے معنی بن جاتے ہیں. تو اولیاء اللہ سے پہ مراد کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست یا اللہ کے مقرب بندے. اور مقرب کی تعریف کیا ہے؟ مقرب کس کو کہتے ہیں؟ مقرب کا لفظ قرب سے ہوتا ہے نا، اور قرب بھی وہ جو براہ راست ہو، ڈائریکٹ، درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، کسی سے کوئی واسطہ نہ ہو، صرف اپنے ولی کی طرف دھیان ہو، اسی سے مانگے، اسی سے کہنا سننا. تو یہ جو ولی یا اولیاء کا لفظ ہے نا یہ دنیاوی طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور دینی طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. دنیاوی طور پہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو عرب کے لوگوں کا طریقہ بتایا نا کہ وہ ولی بناتے تھے، ولا کا رشتہ جوڑتے تھے. اور وہ جو ان کا ولی ہوتا تھا جس سے ولا کا رشتہ وہ جوڑتے تھے اس سے ایسی محبت، دوستی، قربت بنا لیتے تھے کہ وہ رشتہ داروں سے بڑھ کے ہو جائے. ٹھیک، وہی ان کی وراثت تک میں اختیار ہو جائے. تو دنیاوی طور پہ بھی ولی یا اولیاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آج بھی تو آپ کا دلی دوست جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے نا. دلی دوست کو بھی ولی کہتے ہیں. آج بھی ہوتا ہے نا لوگوں کا ولی، کچھ دلی دوست ہوتا ہے، کہتے ہیں بس میں اس سے تو سب کچھ شیئر کرتے ہوں. یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو میرے لیے رشتہ داروں سے بھی بڑھ گیا. تو یہی سب ولی اور ولا کے معنی ہیں. دینی طور پہ کیا معنی ہوتے ہیں؟ یعنی اولیاء اللہ کون ہے؟ اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب بن جاتے. تو اولیاء اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں کہ نہ ان کو کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، نہ ماضی کا کوئی غم. اور یہ بشارت اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں. جو اللہ کے مقرب بندے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں کہ دنیاوی اور اخروی دونوں طور پہ ان کو مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوتا. دنیا میں بھی جو اللہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں نا ان کو کوئی مستقبل کا خوف تھوڑی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے کیونکہ اللہ کو دوست بنایا ہوا ہے. اور ماضی کا کوئی غم نہیں ہوتا کیونکہ اولیاء اللہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتے کہ جو ان کے لیے غم کا باعث بنے. اور یہی صورتحال آخرت میں بھی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنے مقرب بندوں کو اس دن کی ہیبت اور گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گا. نہ عذاب کا ان کو خطرہ ہوگا، مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا. جیسے سورہ الانبیاء میں آتے ہیں، سورہ الانبیاء آیت نمبر 103 ہے، وَلَا يَحْزُنُهُمُ وَلَا يَحْزُنُهُمْ، حزن کا ہی لفظ ہے، نہیں غمزدہ کرے گی الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی. کون سی ہے سب سے بڑی گھبراہٹ؟ آخرت کے دن جو گھبراہٹ تاڑی ہوگی، فزع الاکبر اس کو کہتے ہیں. تو جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو بڑی گھبراہٹ کسی مشکل میں نہیں ڈالیں گے.
اور فرشتے ان سے کیا کہہ کر ملیں گے؟ یہ ہے تمہارا وہ دن جس سے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ الانبیاء 103 ہے. اب سوال تو یہ ہے جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ ہے نا سوال، کوشچن ہے نا، بہت امپورٹنٹ. یہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ نہ ان کو کوئی غم ہے نہ ان کو کوئی خوف ہے. تو یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے مقرب بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا مقرب بننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں نا ذہن میں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ کا مقرب بننے کے لیے پہلا قدم تو خود اٹھانا، پہلی کوشش خود کرنی ہوتی ہے. پھر جب بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو ہاتھ بڑھتا ہے. ہاں؟ اللہ کی طرف انسان چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ گیا. لیکن پہلا اسٹیپ خود اٹھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو غنی اور حمید ہے نا، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم سے قدم اٹھوائے. اس نے ہمیں عقل سمجھ سب کچھ دے دی ہے، کتاب بھیج دی، ہر کچھ بتا دی. تو اب امتحان یہی کہ پہلا قدم آپ کس طرف اٹھاتے. تو جب پہلا قدم تو آپ نے اور میں نے خود ہی اٹھایا کہ ہم ایسا کچھ کرنے کی تڑپ رکھیں کہ اللہ اپنا مقرب بنا. ٹھیک ہے، مقربون میں شامل ہو جائیں، صرف نارمل میں بھی نہ رہیں. صالحین سے درجہ بڑھ جائے. لیکن صالحین سے بڑھ کر مقربون ہیں. آپ کو پتا ہے نا، سورہ الواقعہ میں آتا ہے نا، سورہ الواقعہ میں کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے وہی تو سبقت لے جانے والے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں نعمتوں والے باغات میں. تو مقرب کون ہوتے ہیں؟ جو سابقون ہوتے ہیں، جو آگے بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرتے ہیں. بیٹھے نہیں رہتے کہ اچھا کوئی نیکی کا کام آ گیا تو کریں. نہیں، سابقون ہوتے ہیں، سبقت لے جانے، بڑھ کر کرنے والے. تو وہ ہوتے ہیں مقربون. اور یہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے. سورہ واقعہ 3 کلاسز بتاتی ہیں لوگوں کی روز قیامت. دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، اور یہ تیسری کیٹیگری، ہائیسٹ کیٹیگری، سابقون السابقون اولئک المقربون. تو پہلا اسٹیپ خود اٹھانا ہوتا ہے کہ کچھ دل میں ایسی تڑپ اور طلب ہو کہ یا اللہ کوئی ایسا کام کرا لے کہ اس کیٹیگری میں آ جائے. اور جو مقرب بندے ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو یہ ایک پہچان بتائی گئی. پھر مقرب انسان کیسے بنتا ہے، اب اس کو ایک حدیث کے ذریعے سے بھی سمجھتا ہے کہ اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. میرے دوست سے کسی نے دشمنی کی تو اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. اور میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. فرائض کون سے ہوتے ہیں؟ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ اچھے طریقے سے ادا کرنا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اور میرا بندہ نوافل عبادات کر کے میرے اتنے نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہم اجعلنا من. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا آنکھ اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں. اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے کسی دشمن یا شیطان سے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. تو مقرر کیا بناتا ہے انسان کو؟ فرائض کی پابندی اور اس سے بڑھ کر نوافل عبادات کرنا اللہ کا مقرر بناتا ہے. تو مقرر بڑھنے میں پھر نوافل عبادات بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. اور لوگ تو پوچھتے ہی رہتے ہیں اچھا سنت پڑھنا ضروری ہے کیا؟ نماز صرف فرائض بھی نہیں ہو جاتی؟ تو نوافل ہمارے لیے سنت بھی ہیں اور نفل بھی ہیں. اور بعض جو سنت موقعہ ہیں وہ پھر نفل نہیں ہے، وہ تو لازم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ حدیث میں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور سورہ واقعہ کی آیات سے بھی سمجھ میں آئی ہوں گی کہ مقربین کون ہے. یہ ایک ایلیٹ کلاس ہے. ٹھیک ہے، عام صالحین سے اوپر بڑھ کے ہے، جو سابقون ہوتے ہیں، سبقت کرتے ہیں نیکیوں میں، صرف فرائض پہ نہیں رہتے، فرائض کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں، پھر نوافل عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، پھر اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان کے نزدیک ہو جاتا ہے. ٹھیک.
اور ہاتھ پاؤں اور کان اور آنکھ بننے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ایکسپلینیشن یہ ہے حدیث کی، کہ پھر انسان اللہ کے حکم کے مطابق اپنے پیر کو چلاتا ہے، اپنے ہاتھ کو چلاتا ہے، وہی کچھ دیکھتا ہے جو اللہ اس کو دکھانا چاہتا ہے، جو اس کو دیکھنا چاہیے۔ کان وہی سنتے ہیں جو اللہ اس کو سنانا چاہتا ہے، جو اس کو سننا چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی رنگ ڈھنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا؟ سوچیں کہ آپ کے ہر شخصیت کی کوئی پہچان ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، کسی پر اپنے دوست کا چڑھا ہوتا ہے، کسی پر اپنے خاندان کا ہوتا ہے۔ خاندان میں بعض رنگ ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے فلاں خاندان سے تعلق ہے۔ کسی کے اوپر ذرا باہر کا یورپین رنگ چڑھا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر یورپین رنگ چڑھا ہوا ہے، آ جاتا ہے نا؟ تو جن لوگوں کی دوستی اللہ سے ہو جاتی ان پر کون سا رنگ چڑھ جاتا ہے؟ ان پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، صبغت اللہ۔ پڑھا تو سورہ اپنے پہلے پارے میں پڑھا ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح اولیاء اللہ پہچانے جاتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اولیاء اللہ کون ہے؟ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ تو کیسے اللہ یاد آ جاتے ہیں؟ کہ آپ کو ان کی پرسنالٹی پر اللہ کا رنگ نظر آئے گا، اللہ کے رنگ میں نظر رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلمت لرب العالمین کی عملی تفسیر ہوتی ہے، ان کے اخلاق و کردار، حال حلیے پر اللہ کا رنگ ہوتا ہے، اور ہر چیز اپنے رنگ سے پہچانی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے اولیاء اللہ بھی اپنے رنگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ بعض صحابہ نے بھی اولیاء اللہ کی یہ صفت بتائی ہے کہ یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور جو مخلوق خدا سے بے لوث محبت رکھتا ہو۔ یہ صحابہ نے بتائی ہے، بعض صحابہ نے اولیاء اللہ کی پہچان بتائی۔ تو بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کوئی پرسرار لوگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کچھ کرامات ہو، انہوں نے کوئی خاص لباس، کوئی خاص چوگے پہنے ہوئے ہوں، ان کے گلے میں کوئی ہار پڑے ہوئے ہوں، یا آپ ان کو ہوا میں اڑ کے آپ کو دکھائیں، نہیں، یہ اولیاء اللہ نہیں ہوتے۔ دراصل اس کی آپ کو تھوڑی سی ایک مختصر ہسٹری بتاؤں کہ قرون اول کہتے ہیں جو صحابہ کا دور، قرون اول اور اس کے بعد بھی کافی عرصے تک جو بھی مومن زہد اور تقوی کی طرف زیادہ مائل ہوتا اس کو صالحین کہا جاتا یا ولی اللہ کا لقب دے دیا جاتا۔ پھر کیا ہوا کہ رفتہ رفتہ جب مسلمانوں پر یونانی اور ہندی فلسفے کا رنگ چڑھا نا، تو اس کے فلسفے کے اثرات پڑے، آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس فلسفے کا اثر پڑا، تو صالحین کس کو سمجھا جانے لگا، یا ولی اللہ کس کو سمجھا جانے لگا؟ کہ جو ترک دنیا کی طرف راغب ہو، رہبانیت کی طرف مائل، تو اس کو کہا جانے لگا کہ یہ جو ہے یہ ولی اللہ ہے، اور اولیاء اللہ کا مفہوم بالکل بدل دیا گیا۔ تو اب کس کو اولیاء اللہ سمجھا جانے لگا؟ جو بہت زیادہ چلے کاٹے، ٹھیک ہے، کوئی خاص لباس پہنتا ہو، رہبانیت، ترک دنیا ہو، کسی پیر طریقت کی کوئی بیت وغیرہ سے منسلک ہو، کرامات کا جس سے ظہور ہوتا ہو، کہ جو ولی اللہ ہیں ہمارے پیر صاحب تو وہ تو وہاں نظر آ جاتے ہیں، بیٹھے یہاں ہوتے ہیں، کعبہ میں نظر آتے ہیں، اور ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کا دل نماز پڑھتا ہے۔ یہ باتیں عام میں نے خود اپنے کانوں سے سنی۔ تو یہ سب پھر مفہوم بدل دیا گیا، آج ولی اللہ اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ تو کچھ خاص غیب کی باتیں بھی کچھ بتا دیتا ہوں، لیکن بہرحال شرعی نقطۂ نگاہ سے ایسے نظریات بالکل کیا ہیں؟ بے بنیاد ہیں۔ اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں یہ اگلی آیات میں وضاحت سے بتایا گیا۔ اللہ کی نظر میں اولیاء اللہ کی صفات یا پہچان کیا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آمنو، سب سے پہلے جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے کون ہے اولیاء اللہ؟ جو سچا اور حقیقی ایمان والے ہوتے ہیں، جن کا دل ایمان سے مزین ہوتا ہے، جیسے سورہ حجرات میں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا، اس نے اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے کفر اور فسق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ رشد و ہدایت پانے والے۔
تو سب سے پہلی پہچان کیا ہے؟ ولی اللہ کی، اولیاء اللہ کی حقیقی ایمان، جن کے دل ایمان سے مزین ہو، اور جن کو کفر اور فسق اور یہ نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے کاموں سے، نافرمانی کے کاموں سے نفرت ہوتی ہے، ٹھیک، ایمان سے بھرپور ہوتے ہیں، پہلی پہچان۔ دوسری پراپرٹی اولیاء اللہ کی، وکانو یتقون، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، اللہ کا تقوی رکھنے والے۔ دوسری پہچان ہے، خاص پہچان، کہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو کیا ہے؟ کوئی خاص لباس نہیں ہوتا اولیاء اللہ کا۔ کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ دل کی کیفیات سے پہچانے جاتے ہیں، دل میں ایمان کتنا ہے، دل میں تقوی کتنا ہے، اور کتنا پھر اس کا اثر ان کے اوپر نظر آتا ہے، ایسے پہچانے جاتے ہیں۔ کیونکہ دل تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن پیچھے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے اوپر صبغت اللہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن بہرحال صبغت اللہ بھی کیسے چڑھتا ہے اللہ کا؟ دل کی کیفیات جب بدلتی ہیں، اخلاق اور کردار سے پہچانے جاتے ہیں کہ کیسا اخلاق ہے اور کیسا کردار ہے۔ تو دل کی کیفیت دراصل انسان کو اولیاء اللہ بنے، دل کی کیفیت۔ والذین آمنوا وکانوا یتقون، جتنی اللہ کی محبت، جتنا ایمان، جتنا تقوی، اتنے درجات اور اتنا مقرب اور اتنا اللہ کا دوست، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اولیاء اللہ بن جاتے ہیں ان کے لیے انعامات کیا ہیں، ریوارڈ کیا ہے؟ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، اور فی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، دونوں جگہ خوشخبری ہے اولیاء اللہ کے لیے، دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ تو بشرا کا جو لفظ ہے نا، یہ بشر سے ہے، بے شیر دے، بشر انسان کو کہتے ہیں، اور انسان کو بھی بشر کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں بشرتن کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں انسانی کھال کی اوپری سطح، اسکن کی سپرفیشل لیئر جو ہوتی ہے، سب سے اوپر کی جو لیئر ہوتی ہے صرف انسان کی، اس کو بشرا کہتے ہیں، بشرتن۔ اسی لیے انسان کو بشر کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی جو کھال ہے نا وہ سارے جانداروں سے مختلف ہے، بہت اسپیشل ہوتی ہے۔ اسپیشل کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کی اسکن، آپ سوچ کے دیکھیں، آپ کے سارے اندر کے جذبات کو ریفلیکٹ کرتی ہے، کسی بھی جانور کی ایسی نہیں ہوتی۔ آپ اگر کسی سے شرماتے ہیں تو بلش ہوتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں تب آپ کا چہرہ چمک ہوتا ہے، بلش ہو جاتا ہے، آپ کا سکون آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے، اطمینان آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے، آپ کی پریشانی بھی چہرے پہ نظر آتا ہے۔ اگر کسی کو آپ دل سے پسند نہیں کرو تو وہ بھی چہرے پہ نظر آ جاتا ہے، ناگواری۔ تو اسکن کی جو انسان کی کھال ہے وہ اسپیشل ہے، اور بشرا اسی سے ہے۔ تو بہرحال خوشخبری ہے، یعنی ایسی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں کہ ان کو ایسا سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے جو ان کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، اور دنیا کی زندگی میں خوشخبری سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، سچے خواب مراد ہیں۔ دنیا کی زندگی میں وہ سچے خواب اس کو نظر آ جاتے ہیں، چاہے وہ خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھے سچا اور اچھا خواب، ایسا ہوتا ہے۔ اب سچا خواب آپ کہیں گے کہ کیسے پتا چلے سچا ہے؟ تو پتا تو ہمیں، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سچا ہے، لیکن اندازہ کر سکتا ہے انسان کہ سچا ہے۔ تو بہرحال کسی نیک شخصیت کے لیے آپ کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں یا کوئی اور آپ کے لیے دیکھتا ہے اور وہ بتاتا ہے تو وہ خوشخبری ہو سکتی ہے دنیا میں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دنیا میں اگر کسی کو نیک نامی ملتی ہے، کوئی انسان نیک کام کرتا ہے، وہ خود نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں، خود نہیں چاہتا، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، نیک نامی ملتی ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ دنیا میں اس کے لیے بشرا ہے۔ اور نمبر 3، اس سے وہ خوشخبری بھی مراد ہے جو فرشتے موت کے وقت دیں گے۔ ابھی ہوگا تو اسی دنیا میں نا، جیسے سورہ الواقعہ میں ہی آتا ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، یعنی مرنے والا اگر مقربین میں سے ہوا، جن کا ذکر ہو رہا ہے، اولیاء اللہ میں سے ہوا، مقرب بندوں میں سے ہوا، تو اس کے لیے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آ کے اس کے لیے راحت اور خوشبوئیں اور نعمتوں والے باغات کی خوشخبری لے کر آتے ہیں، ٹھیک، جنت کی خوشبوئیں بسا و کفن روح کے لیے لے کر آتے ہیں، بہت کچھ لے کر آتے ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 88-89۔ سورہ الفجر میں آتا ہے، وہاں بھی خوشخبری ہے، سورہ الفجر کی آیت نمبر 27-28، یا ایھا النفس یا ایتو
अय्युहन्नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियम मर्दिया, ऐ मुतमईन रूह तो अपने रब की तरफ चल, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम। सूरह तौबा में आपने पढ़ा है, युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिदवानिन व जन्नतिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम। और उनका रब उन्हें अपनी तरफ से रहमत और रजामंदी और ऐसे बागों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए हमेशा रहने वाली नेमतें हैं। और आखिरत में क्या खुशखबरी है उनके लिए? ये तो दुनिया की खुशखबरियां हैं। आखिरत में खुशखबरी ऐसे जो सूरह हदीद में फरमाया। सूरह हदीद की आयत है जनाब 12। अल्लाह फरमाते हैं, यौम तरल मुमिनीना वल मोमिनाती यस्आ नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौमा जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। उस दिन आप ईमान वालों और ईमान वालियों को देखें कि उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं जाने तोड़ता। ये खुशखबरी है। कहा जाएगा, आज तुम ऐसे बागात की खुशखबरी है जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उनमें हमेशा रहेंगे। और यही तो बड़ी कामयाबी है, फौजुल अजीम है। नूर कहाँ मिलेगा? खुले सरात पे से गुजरने के लिए मिलेगा ईमान वालों और ईमान वालियों को। सूरह हामीम सजदा में आते हैं, आयत 30 से 32 है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। बिलाशुबा जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जम गए। बहुत खूबसूरत आयत है ये सूरह हामीम सजदा की। फिर लोगों का जिक्र है जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, उसके बाद उस पर कंसिस्टेंसी इख्तियार की कि बस सिर्फ रब की सुननी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके ऊपर फरिश्ते उतरते हैं, दुनिया में भी उतरते हैं और आखिरत में भी उतरेंगे। और क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला ताज़न, कि ना तुम खौफ करो और ना तुम गम करो। वो अबशिरु बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, और जन्नत की खुशखबरी पाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता है। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। फरिश्ते कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त दुनिया में भी और आखिरत में। अब आयत तो आगे और भी है, जरा इस बात को भी मैं एक्सप्लेन करूँ। फरिश्ते कहते हैं जो लोग अल्लाह की राह में इस्तिकामत इख्तियार करते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया की जिंदगी में। तो दुनिया की जिंदगी में भी फरिश्ते आपके दोस्त हैं अगर आप दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। और ये भी प्रैक्टिकली नजर आ जाए कि फरिश्ते आपकी मदद करते हैं, आपके काम जल्दी हो जाते हैं अगर आप कुरान पढ़ना पढ़ाना चाहते हैं। ठीक, अल्लाह आपको हिम्मत दे देता है। आपसे को लगता है आप बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते, आप फिर भी पढ़ लेते हैं, आप पढ़ा देते हैं। आपको लगता है कि बड़े दुनिया के काम है, मेहमान आ रहे हैं, फलाना है, ये है, आज क्या करूं। लेकिन अगर आप जम जाते हैं, अल्लाह आपको सब कुछ करा देता है। क्योंकि कुरान कह रहे हैं ना कि नानो औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में भी हैं फरिश्ते दोस्त, व फिल आखिरह। आगे आयत कहती है, लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम व लकुम फीहा मा तदअून नुज़ुलुम मिन गफूरिर रहीम। और उस जन्नत में तुम्हारे लिए वो कुछ है जो तुम्हारे दिल चाहेंगे, और तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम मांगोगे बतौर मेहमानी के, बहुत ही बख्शने वाले और रहीम की तरफ से। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तब्दीला लिकलामातिल्लाह, अल्लाह के कलमात को कोई तब्दील नहीं करता। कौन से कलमात को तब्दील नहीं करता? कि अल्लाह ताला ने जो अपने दोस्तों के लिए बशारतें दी है ना, जो वादे किए हैं वो जरूर पूरे किए जाएं। इनको कोई बदल नहीं सकता कि उनके लिए दुनिया और आखिरत में खुशखबरियां हैं, ये बात पूरी होगी। और ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम, यही तो यकीनी तौर पर बड़ी कामयाबी है, हकीकी कामयाबी है। कि इंसान अल्लाह का दोस्त बन जाए, क्योंकि अल्लाह के दोस्तों को कोई गम खौफ नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में। उखरवी तौर पर कामयाब और मसरूर हो गए। जबकि आज दुनिया में लोगों ने किस चीज को फौजुल अजीम समझा हुआ है? फौजुल अजीम कुरान किसको कहता है और दुनिया क्या समझती है? दुनिया कामयाबी किसको समझती है? बहुत एजुकेटेड है, बड़ी डिग्रीज हैं, बहुत अच्छे ओहदे पर फायद है, बड़ी अच्छी जॉब है, शादी बड़ी अच्छी फैमिली में हुई है, बेटे हैं, घर बड़े बनाए हुए हैं, कार बहुत जबरदस्त है, ये सारी कामयाबी कहते हैं बड़ा कामयाब है वो। ऐसे ही कहते हैं ना? है नहीं कहते? जी ये मैम कहते हैं ऐसे ही ना कहते हैं। कि बड़ा जी कामयाब है मैम, फलाना दुनिया की कामयाबी का क्राइटेरिया तो लोगों ने यही बनाया हुआ है।
لیکن قرآن کس کو فوز العظیم کہہ رہا ہے؟ اللہ کی نظر میں کون کامیاب ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن اللہ اسے راضی ہو، اللہ اس کا بے شک بے شک. یہ فوز العظیم ہے. تو اللہم اجعلنا منہم. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.